کبریائی مشکل کشائی اللہ قدوس واسطے درود و سلام امام الہدا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تواڈی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ کریم نے انسان دے دل دے اندر چند چیزاں دی محبت اور چند چیزاں دا پیار پیدا کیتا ہے۔ ایک فطرتی تقاضا ہے کہ انسان اپنے باپ دے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، احترام کردا ہے، خدمت کردا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ دی عظمت، شان اور مقام بیان کیتا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ باپ جنت دا مین اور صدر دروازہ ہے۔ جو انسان اپنے باپ دی خدمت کردا ہے، اپنے باپ نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اللہ اس نو جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ ایک فطرتی تقاضا انسان دا کہ انسان اپنی ماں دے نال، اپنے باپ دے نال پیار کردا اور محبت کردا ہے، اور اسی طرح انسان اپنی اولاد دے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے۔ اولاد دی کمی اللہ دے نبیاں نے محسوس کیتی اور اللہ دے کولو اولاداں منگیاں۔ اے اولاد دی محبت اور پیار دی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ دے نبی اور اللہ دے پاک پیغمبراں نے بھی اولاداں دا سوال کیتا اور اللہ دے کولو اولاد طلب کیتی، کہ انسان دا فطرتی تقاضا ہے کہ انسان اولاد نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے۔ اور اسی طرح ایک فطرتی تقاضا ہے کہ انسان اپنے بھائیاں نال محبت کردا ہے۔ لوگ کہندے ہیں کہ بھائی دست بازو ہویا کردے ہیں، خوشی دے اندر، غمی دے اندر، مصائب دے اندر، دکھاں دے اندر، تکالیف دے اندر بھائیاں دے نال محبت اور پیار کرنا، یہ بھی ایک انسان دی فطرتی تقاضا ہے، فطرتی عمل ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنے قبیلے دے نال، کنبے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، ایک فطرتی تقاضا ہے، فطرتی عمل ہے۔ اور انسان دی محبت انسان دے مال دے نال بھی ہوندی ہے، مکان دی محبت بھی انسان دے دل دے اندر ہوندی ہے۔ اے او چیزاں کہ جنہ دی محبت، جنہ دا پیار اللہ کریم نے ہر انسان دی فطرت دے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماندے ہیں کائنات دے لوگوں، انہاں چیزاں نال محبت کرنا، پیار کرنا ایک فطرتی عمل ہے، لیکن انہاں ساریاں چیزاں نالوں محبت زیادہ غالب اور اچھی محبت ہونی چاہیے تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنے والدین نالوں زیادہ، اپنے اولاد نالوں زیادہ، اپنے عزیز و اقارب نالوں زیادہ، رشتہ داراں نالوں زیادہ محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔
انہاں چیزاں دی محبت تھلے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اوپر ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا کائنات دے اندر خیال کرنا کدے ٹکراؤ پیدا ہو جائے اولاد دا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار اور محبت دا، دنیا دے اندر کدے ٹکراؤ پیدا ہو جائے والدین دی محبت دا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا، دنیا دے اندر اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے مال دی محبت دا، عزیز و اقارب دی محبت دا، رشتہ داری دی محبت دا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا، تو خیال کرنا پلڑا جڑا ہے وہ میرے محمد دی محبت والا غالب ہونا چاہیے اور انہاں چیزاں والا پلڑا جڑا ہے وہ مغلوب ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ انہاں چیزاں دے بارے، انہاں چیزاں دی محبت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اوپر غالب آ گئی تو پھر سن لو، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان دے نال اعلان کرو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کریم نے اپنے محبوب دے اعلان نو قرآن بنا کے پوری امت واسطے محفوظ کیتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کرو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ او کائنات دے لوگو، لیڈ نہیں چل دی، یقین مسئلہ بڑھتا الیکٹریشن توڑے کول ہے، بند کر دیو تو مشین ادھر تے چلا دی، اندر والا سپیکر اوپر والا بند کر دیو۔ فرمایا کائنات دے لوگو سن لو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر اعلان کر دو۔ کس بات دا اعلان کرو؟ فرمایا کہ اعلان کرو میرے محبوب پیغمبر، او کائنات دے لوگو، زندگی بسر کر دیو یا زندگی دے کسی موڑ دیو اوپر اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ایک سائیڈ تے باپ دی محبت ہوئے، ایک سائیڈ تے اولاد دی محبت ہوئے، مال دی محبت ہوئے، عزیز و اقارب ہوئے، رشتہ دار ہوئے، ایک کوٹھیاں تے بلڈنگاں اور مکان ہوئے، اور دوسری سائیڈ تے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آ جائے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار آ جائے، تو کائنات دے لوگوں یاد رکھنا، اگر انہاں چیزاں دی محبت میرے محمد دی محبت غالب آ گئی، اگر انہاں چیزاں دی محبت میرے محمد دی محبت غالب آ گئی اور خدا نہ خاصہ میرے محمد دی محبت مغلوب ہو گئی، تو پھر خیال کرنا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرنا۔ انہاں چیزاں نال محبت کرنا انسان دی فطرت ہے، انسان دی فطرتی تقاضا ہے۔ میں اللہ منع نہیں کرتا اپنے باپ نال محبت کرو، بلکہ اپنے باپ دے نال محبت کرن دا میں اللہ حکم دے رہا، میں اللہ ماں دے نال محبت کرن تو منع نہیں کردا، بلکہ ماں دے نال محبت کرن دا میں اللہ حکم دے رہا۔ عزیز و اقارب دے نال اس نے سلوک کرو، محبت کرو، لیکن یاد رکھنا جدو ٹکراؤ پیدا ہو جائے انہاں چیزاں دے درمیان، انہاں ساریاں چیزاں نو قربان کر دینا اور میرے محمد دی محبت نو اپنے سینے دا ہار بنا لینا، اور یاد رکھنا انہاں ساریاں چیزاں تو زیادہ انسان دی اپنی جان عزیز ہوندی ہے۔ اگر زندگی دے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال اپنے جان دا ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار اور محبت کرنا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی عمر دات میرے محمد دے اندر ہے، اور میرے محبوب پیغمبر فرمان دیں میرے محبوب نو مخاطب ہو کے کہہ دیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لوگو اے کون عمر ہے؟ ادھی دنیا دا بادشاہ عمر ہے، اے کون عمر ہے جنہوں منگ کے لے آئے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے کون عمر ہے جیدی تائید دی اندر اللہ کریم نے 22 مقام نازل کر دیتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں محبوب جی تسی میں نو اپنے باپ نالو بھی زیادہ، اپنی اولاد نالو بھی زیادہ، اپنے عزیز و اقارب نالو بھی زیادہ، اپنے رشتہ داراں نالو بھی زیادہ، محبوب جی انہاں ساریاں چیزاں نالو زیادہ میں تواڈے نال محبت کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں محمد تیرے کو پوچھنا کیا تو اپنی جان نالو بھی زیادہ پیار کرنا ہے کہ کوئی نہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دن محبوب جی تسی کیا ہے نا گل سچی کرنی چاہیے، جو دل دے اندر ہوئے زبان دے پر بھی ہوئی ہونا چاہیے۔ محبوب جی مینوں جڑی اپنی جان تواڈے نال عزیز ہے، میرے محبوب نے فرمایا انہاں چیزاں دی محبت میرے کم نہیں آئے گی اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنی جان نالوں بھی زیادہ میں محمد نال محبت نہ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے محبوب جی اگر اتنا ضروری مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے تو پھر سن لو کہ تسی مینوں میری جان نالوں بھی زیادہ محبوب ہو۔ میں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر الانا ہون تو پکا مومن ہویا ہے، ہون تیری دل دے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہے، ہون تو اللہ دے کاغذات دے اندر مومن بن گیا ہے۔ معلوم ہویا کائنات دے لوگوں کہ ساریاں چیزیں نالو زیادہ اپنی جان نالو بھی زیادہ محبت اور پیار کرنا چاہیے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس محبت کا پتہ ادھر چلتا ہے جدو ٹکراؤ پیدا ہوئے، رشتہ دار سارے ایک سائڈ پہ ہوئے، عزیز و اقارب ایک سائڈ پہ ہوئے، اور ساری برادری ایک سائڈ پہ ہوئے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک سائڈ پہ ہوئے، میرے محبوب کا طریقہ ایک سائڈ پہ ہوئے، پھر انسان اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اے انسان امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرتا ہے یا اے بندہ انہاں چیزاں دے نال محبت کرتا ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور کائنات دے لوگوں سن لو، ساری کائنات نالو زیادہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک ساری کائنات نالو زیادہ اے پیار اور محبت نہ کر لے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میرے محبوب دی محبت دا علامت اور نشانی ہے کہ جے دی دلال محبت ہوئے نا وہ دی گل بنے گی۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ میرے نال محبت کرے، من احبا جیڑا بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے، معاشرے کے اندر ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر پارٹی کہنی ہے کہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے۔ میرے محبوب نے اپنی محبت کا معیار دسیا، فرمایا کہ من احبا جیڑا بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے، اس نے چاہیے کہ احبانی بے سنتی اور بندہ میں محمد کی سنت نال محبت کرے۔ اور جیڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے تو میرے محبوب کی محبت کی پہلی علامت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پیار اور محبت کی پہلی علامت ہے کہ احبنی احب بے سنتی، اس نے چاہیے کہ میں محمد کی سنت نال محبت کرے۔
اور جڑا بندہ قضا حبنی جڑا بندہ میں محمد دی سنت نال محبت کردا ہے وہ واقعتاً میں محمد نال محبت کردا ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ کردا ہے لیکن میرے محمد دی سنت نال محبت نہیں کردا، میرے محبوب دی سنت دے نال پیار نہیں کردا تو وہ محبت دے اندر جھوٹا ہے۔ میرے محبوب دی محبت دی پہلی علامت ہے کہ میرے محبوب دی سنت نال پیار اور محبت کیتا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گواہ ہے کہ میرے محبوب نے ساری زندگی کسی پیغمبر دا کسی نبی دا عرس نہیں منایا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے، آدم علیہ السلام پہلے، نوح پہلے، ابراہیم پہلے، موسیٰ پہلے، عیسیٰ پہلے اور سارے نبی پہلے گزرے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پیغمبر دا عرس نہیں منایا۔ میرے محبوب نے کسی پیغمبر دی پیدائش والے دن کوئی قوالی نہیں کی تھی۔ اور ایک بندہ کہنا ہے کہ میرے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے، میں نے اپنے محبوب نال پیار ہے، تو پھر وہ کام وہ کرے جڑے ہندو والے کیتے ہندو والے کام کر دے، کام وہ کرے جڑے غیر مسلم والے کام ہے، تو وہ بندہ میرے محبوب دی محبت دے اندر جھوٹا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی پہلی علامت اور پہلی نشانی ہے کہ وہ بندہ محبت دے اندر سچا ہے جڑا بندہ میرے محمد دی سنت نال محبت کرتا ہے، میرے محبوب دے طریقے نال محبت کرتا ہے، میرے محبوب دی سنت دے نال محبت کرتا ہے۔ اگر دل دے اندر میرے محبوب دی سنت دی محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو ذہنی طور پہ وہ جتنی بھی محبت کر لے وہ اپنی محبت دے اندر جھوٹا۔ یہ مثال اس طرح ایک بندہ کہنا ہے یار میں تیرے نال محبت ہے، پیار ہے، ہن جس نال وہ محبت کر رہا ہے وہ یہ کہے کہ میری چار پائی اٹھا کے دکھ کو سائے دے تلے کرا دے، وہ کہے نہیں میں محبت بڑی تیرے نال پر چار پائی تو خود ہی جا کے سائے تلے رکھ دے۔ یہ کہنا ہے میں تیرے نال محبت ہے، وہ کہے میرے پانی پلا دے، وہ کہے نہیں پانی تو آپ پی لا پر تیرے نال میرے محبت ہے، بڑا پیار بڑا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اے او لوگ ہیں جڑے دعوے دے اندر جھوٹے، جس چیز دے نال جس شخصیت دے نال محبت ہوئے وہ دا کہنا منیندہ ہے، وہ دے پیچھے چلیندہ ہے، وہ دی سنت نال پیار کریندہ ہے، وہ دے کم کے نال محبت کریندی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صوبان آگے اور کہتے ہیں محبوب جی میں نے توڑے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن محبوب جی جدوں میں نے توڑے نال پیار ہے نا تو میرا دل بے قرار ہوتا ہے، تو انہوں ویکھن واسطے توڑی ملاقات واسطے میں اپنا گھر بار چھوڑ کے آ کے مسجد کے اندر توڑے نال ملاقات کر لینا، لیکن میرے دل کے اندر خیال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کار تسی بھی دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، میں بھی چلے جانا ہے، اور موت تو بعد ہو توڑا میرا دیدار توڑا میں دیدار نہیں کر سکاں گا، توڑے نال ملاقات نہیں کر سکاں گا۔ خشیت اللہ اراکا، میرے دل کے اندر ایک خیش پیدا ہوئی، یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ موت آ گئی اگر توڑے اوپر یہ میرے ہوتے تھے محبت والا یہ دیدار والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، آسمان کو جبرائیل قرآن لے کے آیا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار نو دس دیو نا، اپنے یار نو اعلان کر دیو نا، اے سوان اگر تیرے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہوندی ہے کہ میرے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے اور میرے محبوب کے اوپر اگر کل موت آ گئی اور میرے محبوب پیغمبر جنت کے اندر چلے گئے، پہلی بات ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جنت کے اندر
بلند بالا مقام عطا فرمان گے ساری جنت کے درمیان دے اندر اور ساری جنت اوپر اور بلڈنگ اور مکان ہوئے گا تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے خود فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ کریم نے جڑا میں محمد واسطے جنت کے اندر مکان بنایا ہے وہ جنت کے درمیان دے اندر ہے اور ساری جنت نال اونچا مکان ہے سقف عرش الرحمن ہر مکان دی چھت جنت دی چھت بنی ہوئی ہے لیکن اللہ کریم نے جنت دے اندر جڑا میں محمد واسطے مکان بنایا ہے وہ دی چھت اللہ دا عرش ہے بالکل اللہ دے عرش دے قریب اس صحابی کے اندر میں محبوب جی اگر جنت مل بھی گئی تو تواڈی میری ملاقات جنت دے اندر بھی نہیں ہوئے گی اور میرا دل کرتا ہے میں تواڈے نال پیار ہے کوئی لمحہ کوئی لحظہ میں تواڈے پیار اور محبت تو نہیں مطمئن نہیں بسر کر سکتا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اللہ کریم نے جبرائیل کو قرآن نازل کر کے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اپنے یارانو دس دیو اپنے ساتھی نے اعلان کر دیو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا بندہ بھی اللہ دی اطاعت کرے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے جیڑا بندہ بھی میرے محمد دی تابعداری کرے گا جیڑا بندہ بھی خوشیاں دے غمیاں دے اندر میرے محمد دی سنت نو سینے نال لائے گا جتنیاں خوشیاں بھی میرے محمد دی سنت کے مطابق ہون گیاں جیدے غم نے طریقے بھی میرے محمد دی سنت کے مطابق ہون گے جیدہ چلنا تے بیٹھنا بھی میرے محمد دی سنت کے مطابق ہوئے گا جیدہ لین تے دین بھی میرے محمد دی سنت کے مطابق ہوئے گا جیدی تجارت تے سخاوت تے عداوت تے تلاوت بھی میرے محمد دی سنت کے مطابق ہوئے گی جیڑا بندہ میرے محمد دی سنت نال پیار کرے گا میرے محمد دے تابعداری کر لے گا آؤ کائنات دے لوگوں اور میرے محمد دے تابعداری کرنے والے سن لو کہ اللہ جنت دے اندر جتنے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمان گے اسی طرح محبوب دی اتباع کرنے والے بھی اللہ اپنے محبوب دا ساتھ اور قرب نصیب فرما دیں گے اور جنت چاہیے نا تو تابعداری کرنی ہوگی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محبوب نے کسی پیغمبر دور سے نہیں منایا آدم پہلے گزرے لیکن میرے محبوب نے آدم پیغمبر دور سے نہیں منایا میرے محبوب تو پہلے ابراہیم گزرے میرے محبوب نے ابراہیم کی پیدائش والے دن قوالیاں نہیں کی دیا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حضرت ابراہیم گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے لیکن میرے محبوب نے نبیوں دی وفات والے دن نبیوں دی پیدائش والے دن قوالیاں نہیں کی دیا ڈھول نہیں بجائے چمٹے نہیں بجائے فرمایا کائنات دے لوگوں اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو اگر میرے محمد دا ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس واسطے شرط یہ ہے کہ تابعداری کرنی ہوئے گی اتباع کرنی ہوئے گی تو میرے محمد دی تابعداری کرنی ہوئے گی اگر زندگی کے اندر میرے محمد دی تابعداری نہیں میرے محبوب دی اتباع نہیں ہے تو پھر کتنے بھی دعوے محمد دے کر لو تسی اپنے دعوے دے اندر جھوٹے تو ثابت ہو سکتے ہو کبھی سچی محبت میرے محمد دے نال نہیں ہو سکتی ساری زندگی قرآن نہیں پڑھنا ساری زندگی حدیث نہیں پڑھنی اور اللہ دے فضل نال معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ نماز دی توفیق بھی نہیں ہے ساری رات ڈھول بجانا قوالیاں کرنی ہیں لوگوں نے امن اور سکون کو خراب کرنا اور پھر دعویٰ کیے کہ اسی عاشق رسول سن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے میرے محبوب نال محبت ہوندی نا تو میرے محبوب نے فرمایا کائنات دے لوگوں یہ نماز جی میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے یہ نماز میں محمد دے دل دا سکون ہے اللہ کریم نے میری اکھاں دی ٹھنڈک بنائی ہے تو نماز پڑھائی ہے اگر میرے محمد نال پیار ہوندا تو ڈھول نہ بجاندا اے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھدا اگر میرے محمد دی سنت نال پیار ہوندا تو قوالیاں ہوندیاں پانچ جماعت نماز ہوندی اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار ہوندا تو پھر مسجد دی آبادی ہونی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر کوئی ڈیرا بنایا ہوئے مسجد کو علاوہ یا میرا ڈیرا ہے
اتنے آیا کرو مسجد بڑھائی کوئی ڈیرا اللہ کے رسول نے نہیں بنایا کوئی ڈیرا یہ کہنا ڈیرا یہ جی فلاں کا ڈیرا یہ کہنا ڈیرا ہے نور والا کا ڈیرا اے حضور والا کا ڈیرا اے قادریاں کا ڈیرا اے فلاں کا ڈیرا میرے محبوب نے زندگی کے اندر کوئی ڈیرا نہیں بنایا کوئی ڈیرا نہیں بنایا میرے محبوب نے بنائی ہے تو مسجد بنائی میرے محبوب نے تعلیم دیتی ہے تو قرآن نے تعلیم دیتی ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی ہے تعلیم سے دیتی ہے اس واسطے اگر میرے محمد کے نال محبت ہے تو پھر قرآن دے تابعداری کرنی ہوئی گی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تابعداری کرنی ہوئے گی قرآن تے حدیث اسی کرنا ہے بیان تیری مرضی سجن باوے من یا نہ من قرآن تے حدیث اسی کرنا ہے بیان تیری مرضی سجن باوے من یا نہ من جتوں کیتا چا دھیان بچ ویسی ایمان تیری مرضی سجن باوے من یا نہ من قرآن تے حدیث اسی کرنا ہے بیان تیری مرضی سجن باوے من یا نہ من قبراں مزاراں تے سر نو جھکانا قبراں مزاراں تے سر نو جھکانا اے سرنگی ڈول چمٹے بجانا اے سارے کم ہن فضول منع کیتا ہے حضور تیری مرضی سجن باوے من یا نہ من اگر جنت حاصل کرنا چاہنا ہے تو قرآن سینے نال لانا ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت نو سینے نال لانا ہوئے گا میرے محبوب دی محبت دی پہلی علامت ہے کہ میرے محمد دی سنت نال پیار اور محبت کرنی ہوئے گی مقابلے دے اندر کوئی آ جائے